اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تو مزید آگے چلتے ہیں، 7ویں چیپٹر کی یہ ایک ایکسرسائز چل رہی تھی اس کی نشستوں میں۔ اگلی چیز کہتے ہیں ادخل الف لام التعریف علی الکلمات التي تحتها خط عند اللزوم۔ اب آپ نے مخصوص الفاظ جن کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں، جن کے نیچے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خط لگائے ہیں، لائنیں لگائی ہیں، ان کے اوپر ان کے شروع میں الف لام لگانا ہے، لیکن ادھر وہ ظاہر نہیں ہو رہے، لیکن ہم پہلی مثالوں سے سمجھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اقرأ المثالین الآتیین، پہلی یعنی آنے والی دو مثالوں کو پڑھیں۔ آتیین بعد میں آنے والی ہے، ذیل میں آنے والی۔ مثال میں کہہ رہے ہیں عندی کتاب ذو غلاف احمر۔ عندی کتاب ذو، یہ ہم نے بتا دیا کہ ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، غلاف احمر سرخ غلاف والی۔ عندی کتاب ذو غلاف احمر، میرے پاس سرخ غلاف والی کتاب ہے۔ اب اس کو ہم نے ذو کے بعد الف لام لے کے آنا ہے۔ این الکتاب، اور ان مطلب جو بھی الفاظ ہیں ان کے اوپر، کتاب کے اوپر بھی تنوین تھی تو کتاب کے شروع میں بھی الف لام لانا ہے، اور غلاف کے شروع میں بھی الف لام لانا ہے، الف احمر کے شروع میں بھی الف لام لانا ہے۔ تو سارے جو الفاظ ہیں اس طرح ہم نے لانے ہیں۔ این الکتاب ذو الغلاف الاحمر، ذو الغلاف الاحمر، وہی چیز ہے، بس اس میں الف لام کا اضافہ ہو گیا اور اس میں ایک معروف ہو جاتی ہے۔ عندی کتاب ذو غلاف الاحمر، کہ میرے پاس ایسی کتاب ہے جو سرخ غلاف والی ہے۔ پھر این الکتاب ذو الغلاف الاحمر، تو یہ اس طرح بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اب اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ کہتے ہیں لمن ذاک البیت ذو باب اخضر، تو ذو باب اخضر، اس کے بعد ہم نے بنانا ہے ذو الباب الاخضر، ذو الباب الاخضر، تو اس طرح آپ نے بنانا ہے اس کو۔ بس آپ نے دیکھ لینا، اخضر سبز کو کہتے ہیں، باب دروازہ۔ لمن ذالک البیت ذو الباب الاخضر، کہ یہ گھر جس کا سبز دروازہ ہے کس کا ہے۔ من ذالک الفتى ذو نظارۃ صغیرۃ، ہم بنائیں گے کیسے؟ من ذالک الفتى، وہ لڑکا کون ہے، ذو النظارۃ الصغیرہ، ذو النظارۃ الصغیرۃ، تو اس کو ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ ذو النظارۃ الصغیرۃ، کہ وہ لڑکا کون ہے جو چھوٹی اینک والا ہے، چھوٹی اینک والا لڑکا کون ہے، وہ چھوٹی اینک والا لڑکا کون ہے۔ اسی طرح ذالک الرجل ذو حقیبۃ، حقیبہ کہتے ہیں بیگ کو، حقیبۃ جمیلۃ طبیب مشہور۔ ذالک الرجل، وہ آدمی، ذو حقیبۃ، اب حقیبہ سے الحقیبہ ہم نے بنانا ہے۔ ذالک الرجل ذو الحقیبۃ الجمیلۃ، یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جو موصوف ہے، جب حقیبہ ہے اس کے شروع میں الف لام آئے گا تو اس کی جو صفت ہے، حقیبہ کون سا، بیگ کون سا، جمیل خوبصورت، تو جو صفت اس کی ہے جمیل خوبصورت ہونا، اس کے شروع میں بھی الف لام آ جائے گی۔ جیسا کہ حقیبہ کے آخر میں تنوین پہلے آئی تھی، آخری حرف کے نیچے زیر آئی تھی، تو بعد میں جمیلہ کے نیچے بھی زیر آ گئی، تو اسی طرح اس کے شروع میں الف لام آئے گی تو جمیلہ کے بھی شروع میں الف لام آ جائے گا۔ تو کیسے ہم کہیں گے؟ ذالک الرجل، وہ آدمی، ذو الحقیبۃ الجمیلہ، ذو الحقیبۃ الجمیلۃ طبیب مشہور، کہ وہ آدمی جو خوبصورت بیگ والا ہے، طبیب مشہور، کہ وہ مشہور ڈاکٹر ہے۔ اسی طرح من ذالک الولد ذو قمیص احمر، کہ وہ بچہ جو سرخ قمیص والا ہے کون ہے، تو اس کو ہم کیسے بنائیں گے؟ من ذالک الولد ذو القمیص الاحمر، ذو القمیص الاحمر، تو اس کو ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ ذو القمیص الاحمر۔ اسی طرح ذالک الفتى ذو شعر طویل طالب جدید، ذالک الفتى، وہ لڑکا، ذو شعر طویل، لمبے بالوں والا، طالب جدید، وہ نیا اسٹوڈنٹ ہے۔ ذالک الفتى ذو الشعر الطویل، اب الف لام ہم نے لگانا تھا نا، ذو الشعر الطویل، ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ ذو الشعر الطویل طالب جدید، کہ وہ لمبے بالوں والا لڑکا نیا طالب علم ہے۔ اسی طرح لمن الدفتر ذو غلاف جمیل، لمن الدفتر، یہ چیز ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ نون کے بعد اگر الف لام ہے تو نون کے نیچے زیر آ جائے گی، البتہ صرف میم اگر آئے تو اس کے اوپر پیش آتی۔ لمن الدفتر ذو الغلاف الجمیل، کہ یہ کاپی، دفتر کاپی کو کہتے ہیں، کہ لمن الدفتر ذو الغلاف الجمیل، کہ یہ
اتنے خوبصورت غلاف والی کاپی کس کی ہے؟ لمن الدفتر ذو الغلاف الجمیل ذلك الرجل ذو نظارة مدیرنا ذلك الرجل ذو نظارة، وہ آدمی ذو نظارة عینک والا، اس سے ہم بنائیں گے ذو النظارہ، ذو النظارتی، تو ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ ذو النظارتی مدیرنا ذلك الرجل ذو نظارة، یہ رجل کی ہی صفت کے طور پر آتا ہے۔ ذو جو ہے بنیادی طور پر یہ مضاف کے طور پر آتا ہے، اور اس کے بعد جو بھی لفظ آئے گا اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آنی ہے، اور پھر یہ پورا جو لفظ ہے ذو اور اس کے بعد جو ہوتا ہے یہ مل کر اس سے پہلے والے کی صفت ہوتا ہے، یعنی یہ ذو نظارتن یہ آدمی کی صفت ہے، رجل کی صفت ہے، یعنی ذالک الرجل وہ آدمی، کیا اس کی صفات ہے؟ ذو النظارہ کہ وہ اینک والا ہے، مدیرنا وہ، اب اس کی خبر بتائی جا رہی ہے کہ وہ آدمی جو اینک والا ہے، مدیرنا وہ ہمارا پرنسپل ہے، ہمارا ڈائریکٹر ہے۔ اسی طرح ذالک الرجل ذو قامت طویلۃ ہوا مؤذن مسجدنا، ہوا مؤذن مسجدنا کہ وہ آدمی جو لمبی قامت اور قد والا ہے وہ ہماری مسجد کا مؤذن ہے۔ نزل من السیارۃ شاب ذو ثیاب نظیفۃ، ثیاب ثوب کی جمع ہے، اور پھر جمع جو غیر عاقل کی ہوتی ہے اس کو ہم مؤنث کے طور پر لیتے ہیں، اس لیے اس کی نظیفۃ صفت آئی، تو وہی جو پرانا عمل ہے۔ نزل من السیارۃ الشاب، گاڑی سے اترا، شاب نوجوان لڑکا، ذو الثیاب النظیفۃ، ذو الثیاب النظیفۃ، ذو الثیاب النظیفہ کہ گاڑی سے نوجوان لڑکا اترا، ذو کہ جو صاف ستھرے کپڑوں والا تھا۔ اسی طرح المجلۃ ذات صور ملونۃ، المجلۃ ذات صور ملونۃ، یعنی اب مجلہ کے بارے میں تعریف بتا رہی ہے، کون سی مجلہ، کون سا مجلہ؟ المجلۃ ذات الصور، تصویروں والا مجلہ، ملونۃ وہ رنگ دار ہے، المجلۃ ذات الصور تصویروں والا مجلہ، ملونۃ وہ رنگ دار ہے، ملونہ یہ خبر ہے اس لیے مرفوع آیا اس کے آخر کی، اور اس کے اوپر جو ہے پیش آئی۔ هذه الدراجة ذات عجل ثلاث، عجل کہتے ہیں ٹائر کو، لبنی الصغیر، هذه الدراجة، دراجہ سائیکل کو کہتے ہیں، یہ سائیکل ذات، اب دیکھیں دراجہ مؤنث تھا اس لیے مؤنث میں ذات کا لفظ آیا، مذکر کے لیے ذو کا لفظ آتا ہے۔ هذه الدراجة ذات عجل ثلاث کہ یہ سائیکل 3 پہیوں والی ہے، لبنی لابنی، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ابنی میرا بیٹا، لابنی میرے بیٹے کی، الصغیر جو کہ چھوٹا ہے، یہ سائیکل، یہ 3 پہیوں والی سائیکل میرے چھوٹے بیٹے کی ہے۔ اسی طرح تلک المساجد ذات منائر عالیۃ جمیلۃ جدا، تو وہی ہم نے کام کرنا ہے، ذات المنائر العالیۃ، تلک المساجد ذات المنائر العالیۃ جمیلۃ جدا کہ وہ اونچے مناروں والی وہ اونچی مناروں والی مساجد بہت خوبصورت ہیں۔ تو یہ اس طرح اس میں انہوں نے ایک پریکٹس کرائی تھی کہ الف لام کیسے لگایا جاتا ہے اور اس میں کیا فرق پیدا ہوتا ہے، اور صفت کا بھی وہی معاملہ ہوتا ہے جو موصوف کا ہوتا ہے، تو یہ اس میں پریکٹس کرائی گئی ہے ایک۔ اگلی چیز ہے اقرأ الامثلہ، ان مثالوں کو آپ پڑھیں، ثم کون جملا مثلها مستعملا الکلمات التي بین القوسین، اس کے نیچے جو بین القوسین جو الفاظ ہیں، ضربت، عباس، محمود، تو اس کے مطابق ہم نے جملہ بنانا ہے۔ جیسا کہ ہے ادھر لفظ اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلہ کہ آپ نے فٹ بال کھیلا ہے یا آپ نے باسکٹ بال کھیلا ہے۔ اسی طرح محمدن رأیت، اب دیکھیں کرۃ القدم، دیکھیں لعبتم کھیلنے والے کون ہے؟ تم سب لڑکے کیا کھیل رہے ہیں، کس چیز کو کھیلا جا رہا ہے؟ کرۃ القدم، فٹ بال جو ہے کھیلی جانے والی چیز فٹ بال ہے، اس کے اوپر زبر آتی ہے، لیکن اس کو جب ہم نے پہلے لایا ہے تو اس کو بھی ہم نے مفعول بھی کے طور پر لینا ہے، اور اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آئے گی۔ اکرۃ، تو تا کے اوپر زبر اس لیے آئی کہ اس پر کام ہو رہا ہے، اس کو کھیلا جا رہا ہے فٹ بال کو۔ اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلہ، اسی طرح یہی معاملہ ہے، نیچے بھی یہی معاملہ چل رہا ہے۔ محمدن، کیا محمد کو، رأیتا تم نے دیکھا، رأیتا تم لڑکے نے دیکھا، تو مذکر کے لیے ہم کہتے ہیں رأیتا۔
محمدن رأیت ام حامدن، کیا آپ نے محمد کو دیکھا یا حامد کو. اسی طرح کتاب الفقہ اخذتی، اب یہ مؤنث کے بارے میں، اخذتی یہ مؤنث سے بات ہو رہی ہے. کتاب الفقہ اخذتی ام کتاب السیرہ، کیا آپ نے فقہ کی کتاب لی ہے یا سیرہ کی کتاب لی. تو اسی طرح یہ نیچے جو انہوں نے بین القوسین بنائے ہوئے ہیں، اس کو لے کے جو ہے ہم نے جملے بنانے ہیں. عباسا ضربت ام محمودا، کیا آپ نے عباس کو مارا ہے یا محمود کو. عصیر البرتق، عصیرہ، اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ شروع میں بے شک آئے وہ اس کے آخری حرف کے اوپر زبر لگانی ہے، اس لیے کہ اس پر کام ہو رہا ہے. عصیر البرتقال شربت ام عصیر العنب، کیا آپ نے مالٹے کا جوس پیا ہے یا آپ نے انگور کا جوس پیا ہے. سیارۃ المدیری، گاڑی کو کہتے ہیں، کیا آپ نے پرنسپل کی گاڑی، رأیتم، کیا آپ سب نے پرنسپل کی گاڑی دیکھی ہے، ام سیارۃ المدرس. قرأتن هذه المجلة قرأتن ام تلك. هذه المجلة، کیا یہ مجلہ، قرأتن تم عورتوں نے پڑھا، ام تلک یا وہ پڑھے آپ نے. اسی طرح مفتاح البیت اخذت ام مفتاح السیارہ، کیا آپ نے گھر کی چابی اٹھائی یا گاڑی کی چابی اٹھائی. تو اس طرح اس کی ڈیٹیل تھی. اب آگے اس کو آپ نے خود سے جو ہے بہت زیادہ پریکٹس کرنا ہے، یا اس لیکچر کو بار بار سنیں جو بھی ہے، لیکن آپ کسی طرح بھی اس کی پریکٹس کریں، یا آپ کی سننے کی بھی پریکٹس ہے، الفاظ کی بھی پریکٹس ہے، اس میں قواعد بھی آ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں. اگلی چیز کہہ رہے ہیں تعلم الکلمات الآتیہ، کہتے ہیں ان کلمات کو آپ سیکھیں جو نیچے آئے ہیں. نصفن، نصف کہتے ہیں آدھے کو، ثلث کہتے ہیں تیسرے کو، تیسرا حصہ، یعنی کوئی بھی چیز ہے اس کا تیسرا حصہ. ربع کسی بھی چیز کا چوتھا حصہ. خمس کسی بھی چیز کا پانچواں حصہ. پانچواں حصہ یعنی چیز ہے اس کے 5 حصے بنائے جائیں تو اس 5 میں سے ایک حصہ یہ 5واں حصہ کہلاتا ہے. اسی طرح سدس ایک چیز کے 6 حصے بنائے جائیں تو ان 6 میں سے کوئی بھی ایک حصہ اس کا چھٹا حصہ کہلائے گا. اسی طرح سبع 7واں حصہ. ثمن 8واں حصہ. تسع ٹھیک ہے. نصفن، ثلثن، اب ثلثن، ربعن، ربعن نہیں ہوگا، ربعن، یہ تھوڑی سی میں نے غلطی کر دی ہے ایسے ہی سقط لسان کی وجہ سے. ربعن، ربعن نہیں ہوگا. اسی طرح خمسن، خمسن 5واں حصہ. سدوسن، سدوسن. تو یہ کچھ الفاظ ہیں جس کی آپ نے ڈیٹیل یاد رکھنی ہے کہ سدوسن ہے، سدسن نہیں ہے، خمسن ہے، خموسن نہیں ہے. تو اس طرح آپ نے اس کو یاد بھی رکھنا ہے. اسی طرح سبعن، سبعن 7واں حصہ، کیونکہ صبح کا مطلب اور ہے. سبعن 7واں حصہ. ثمن 8واں حصہ. تسعن 9واں حصہ، یعنی ایک چیز کے 9 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ اس کا 9واں ہوتا ہے. اسی طرح عشرن 10واں حصہ، جیسا کہ ایک زمین کا 10واں حصہ، مطلب زمین سے جو فصل اگتی ہے اس کا 10واں حصہ دینا پڑتا ہے، یعنی پوری فصل میں سے کہ 10 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ اللہ کی راہ میں دینا پڑتا ہے. تو یہ عشر ہوتا ہے. تو نصف آدھا، ثلث تیسرا حصہ، ربع چوتھا حصہ، خمس 5واں حصہ، سدس چھٹا حصہ، سبع یہ 7واں حصہ ہے، ثمن 8واں حصہ، تسع 9واں حصہ اور عشر 10واں حصہ. تو یہ اس طرح ہے. اگلی چیز کہہ رہے ہیں کون جملا مستعملا الکلمات الآتیہ، ان کلمات کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے جملے بنانے، اور یہ آپ کا اپنا کام ہے. میں ایک بار بنا رہا ہوں لیکن آپ نے اس پر اکتفا نہیں کرنا بلکہ خود سے بنانا ہے. دخل، وہ داخل ہوا. دخل احمد فی البیت، او دخل احمد البیت، احمد گھر داخل ہوا. بحث عنی، بحث علی عن حقیبتہ، علی نے اپنے بیگ کو ڈھونڈا. الاسبوع الماضی، پچھلے ہفتے کے بارے میں. قرأت الکتاب فی الاسبوع الماضی. البارحہ یہ امس کو کہتے ہیں، یعنی پچھلا گزرا ہوا جو کل ہے. قرأت الکتاب البارحہ، میں نے کل کتاب پڑھی. فار ایگزامپل زیارتن، زیارہ وزٹ کرنا. زیارہ، زیارہ کا بھی کوئی بھی بنا سکتے ہیں آپ کے
انا کنت فی زیارتی الضیف، میں ایک اپنے ایک مہمان کے وزٹ پر تھا. زو کا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ عندی جوال ذو غلاف اسود، ذو غلاف اسود، میرے پاس کالے غلاف والا موبائل ہے. اسی طرح نصف، عندی نصف ساعہ، میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے. تو اس طرح آپ مزید جملے بنا سکتے ہیں. اب نئے جو کلمات اس چیپٹر میں استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں. مکنستون، مکنسہ کہتے ہیں جھاڑو کو، اور اس کی جمع ہے مکانس. مکانس، مکنسہ جھاڑو اور اس کی جمع مکانس. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ہر چیپٹر کے آپ نے کلمات یہ یاد کر لیے تو آپ کا بہت بڑا ایک ذخیرہ الفاظ آپ کے لیے بن جائے گا. سلم، سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، اور اس کی جمع ہے سلالم. مکنسہ جھاڑو اور اس کی جمع مکانس، اور سلم سیڑھی کو کہتے ہیں، اس کی جمع سلالم. منارتن کہتے ہیں مینار کو، اور اس کی جمع منائر. اسی طرح نظارتن عینک کو کہتے ہیں، اس کی جمع نظاراتن. عجلتن یہ کہتے ہیں ٹائر کو، عجلن اس کی جمع عجلتن ٹائر، عجلتن ٹائرز. اسی طرح لحیتن، لحیتن کہتے ہیں داڑھی کو، اور اس کی جمع لحا اور لحا دونوں طرح سے اس کی جمع ہے. صورتن تصویر کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے سور، سورن. اسی طرح اذاعتن ٹرانسمیشن یا چینل، اس کی جمع اذاعات. عالن، عالن مذکر ہے، اس کی مؤنث ہے عالیتن، اور اگر شروع میں الف لام آ جائے تو یہ بن جائے گا العالی، اور اسی طرح اگلا بھی مؤنث بھی اسی طرح رہے گا. عالن مذکر ہے اور عالیہ مؤنث ہے. اسی طرح صابون، صابن. البارحہ اس کا مطلب ہوتا ہے گزرا ہوا کل، اس کو امس بھی کہتے ہیں عربی میں. ملون، ملون لون سے ہے، رنگ زدہ یا رنگدار. عصیر کہتے ہیں جوس کو. برتقال مالٹا. صباح صبح کو کہتے ہیں. کرۃ القدم فٹ بال. کرۃ السلہ باسکٹ بال. نصف آدھے کو کہتے ہیں. مشا چلنا، یا مشا بیسیکلی یہ غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے. مشا وہ چلا. اخذ اس نے اٹھایا. وضع اس نے رکھا. وجد اس نے پایا یا تلاش کیا. بحث عن اس نے ڈھونڈا، اس نے ڈھونڈا. تو اس طرح یہ الفاظ آپ نے یاد رکھتے ہیں. آخر کے جو مشا، اخذ، وضع، وجد، بحث، یہ افعال ہیں، اوپر سارے اسماء ہیں. افعال یعنی یہ کرنے کے کام ہیں. مشا چلا، اخذ اٹھایا، باقی جو ہیں اسماء ہیں، نام ہیں. تو یہ بنیادی طور پر 7واں چیپٹر تھا. انشاءاللہ آگے 8ویں چیپٹر کی طرف آئیں گے.